بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي إيران وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن عبادك المظلومين المستضعفين في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمین. اچھا جی، یہ تیسری نشست ہے ہماری. سائنس اور دین میں کیا ربط ہے اور نسب اربع میں کون سی نسبت ہے سائنس اور دین کے درمیان. تو سائنس کے معنی میں بیان کرتی ہے اور دین کے معنی میں بیان کر دیا پچھلی بار. تو اب تھوڑی سی بات جو ہے نسب اربع پہ بھی ہو جاتی ہے. گو کہ واضح ہے جو کچھ اب تک ہم نے کیا اس سے کہ دین یعنی دین حق اسلام اور سائنس کے درمیان نسبت جو ہے تباہی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اس کی تفصیل ابھی بتا دیں. تو پہلے بھی بیان کیا کہ نسبتیں جو ہیں چار جو نسبتیں ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں منطق اور اصول میں بھی. وہ معنی کے درمیان ہے، دو مختلف معانی کے درمیان، یہ سیٹ آف میننگز کے درمیان ہے. لیکن نسبت ہے معنی کے درمیان ما سبق کے اعتبار سے. تو جو نسبتیں ہیں وہ چار ہیں، اور یہ چار جو نسبتیں چار جو حصر چار میں ہے وہ امکان اس سے زیادہ کوئی امکان نہیں ہے. ہاں یعنی منطقی لاجیکل پاسبلٹی جس کو کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دو معنی کو لیں الف اور بے اور ما صدق و جیم، تو پہلا امکان تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک مصدوق پر جمع نہ ہو. تو یہ نسبت ہے تباین کی. پہلا امکان تو یہ کہ جمع ہی نہ ہو، یعنی معنی اس طرح کہ کوئی کسی ایک چیز پر وہ کبھی بھی دونوں ایک ساتھ صادق نہ ہے. تو اس کی مثال جو دیتے ہیں، انسان ایک معنی ہے، انسان کا ایک معنی ہے اور حجر کا ایک معنی ہے. انسان اور حجر جو ہے کسی بھی ایک چیز پر جو ہے جمع نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جو انسان بھی ہو اور حجر بھی ہو.
پتھر بھی ہے، تو اس کو تباین کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو معنی ہم نے سائنس اور دین کے بیان کیے اس پہ یہ صادق آتا ہے کہ سائنس اور دین جو ہے کسی ایک مقصد پر جمع نہیں۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ایک مقصد پر دو معنی جمع ہوں، یہ دوسرا امکان ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جمع نہیں ہے، یہ جمع ہو یا نہ ہو، ٹھیک۔ ہاں یہ ہے کہ اب جمع ہو تو اس میں بھی دو امکان ہیں، کبھی جمع ہو تو کبھی متفرق نہ ہو، ایک یہ امکان ہے، اور جمع ہو تو کبھی متفرق ہو اور کبھی نہ ہو، یعنی کبھی جمع ہو اور کبھی نہ ہو، یہ امکان ہے۔ اسی لحاظ سے یہ چار نسبتیں بنتی ہیں۔ تو دوسری جو امکان اس لحاظ سے ہوا کہ دو معنی ہوں وہ جمع ہوں اور کبھی متفرق نہ ہو۔ مصدوق سے مثلا انسان ہے، اس کے ایک معنی، اور بشر ہے اس کے ایک معنی۔ ہمیشہ جو ہے اور اس کی مثال انسان اور ناطق بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہے ہمیشہ جو ہے انسانوں کے سیٹ پر جو ہے یہ اس کے ممبران پر صادق آتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی انسان ہو اور ناطق نہ ہو، یا انسان ہو اور بشر نہ ہو۔ اس نسبت کو کہتے ہیں تساوی، پہلی والی کو کہتے ہیں تباین اور اس نسبت کو کہتے ہیں تساوی۔ اب پہلی والی میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ جمع ہی نہیں ہو رہا، اس والے میں جمع ہے کہ یہ جو مثال دی یہ جمع ہوئے اور ہمیشہ جمع رہے۔ اب جب تیسری اور چوتھی مثال یہ ہے کہ اس کی ہے جو کبھی جمع ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، یا ایک نسبت سے جمع ہوتے ہیں دوسری نسبت سے جمع نہیں ہوتے۔ تو تیسرا جو امکان ہے کہ تیسرا یہ ہے کہ جمع ہوں لیکن متفرق بھی ہوں، کبھی 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 جمع ہوں کبھی نہ۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ معنی ایک اور معنی بے، اور یہ مصدوق ہے۔ پہلی اس کی صورت یہ ہے کہ جہت فرق جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو۔ ابھی اس کی مثال دیں گے سمجھیں، دونوں طرف سے ہو، یعنی اس طرف سے بھی ہو اس طرف سے ہو، یعنی یہ چیز جو ہے مثال اس کی دیتے اس کو یعنی جہت فرق جو ہے دونوں طرف سے ہو، تو اس کو عموم خصوص وجہ کہتے ہیں۔ مثلا انسان ہو گیا ایک، اور سفید رنگ ہو گیا، تو یہ جمع ہوتا ہے، مثلا زید جو ہے یہ انسان بھی ہے اور اس کا رنگ سفید ہے، لیکن متفرق بھی ہوتا ہے، مثلا احمد جو ہے یا علی جو ہے یا رحمت جو ہے اس کا وہ انسان ہے لیکن اس کا رنگ جو ہے سفید نہیں ہے، رنگ جو ہے بھورا ہے مثلا۔ اب یہ جو یہاں جو ہے یہ دونوں انسان ہیں زید، اور یہاں تو زید اور سفیدی جمع ہو گئی، لیکن یہاں جو ہے سفیدی چلی ہو گئی، تو سفیدی کی طرف سے جو ہے یہ افتراق ہے۔ اور یہ دوسری طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مثلا یہ کہ اب یہاں جو ہے اس والی مثال میں، پہلی مثال میں زید اور سفیدی جو ہے جمع ہو گئی، یہاں جو ہے جو
ہماری مثال رحمت کی تھی کیا، تو یہاں جو ہے رحمت جو ہے انسان تو ہے لیکن رنگ جو ہے وہ بھورا ہے، تو انسان کے اعتبار سے جو ہے یہ انفراد ہو گیا۔ دوسری مثال مثلا یہ لے لیں کہ سفیدی سلج برف کو لے لیں، یہاں کے پتے درخت کے پتے کے لے لیں۔ تیسری مثال کو دوبارہ سے لے لیتے تاکہ انسان اور سفیدی جمع ہو گئے سفید انسان میں، انسان سفیدی جمع ہو گئے سفید انسان میں، یہ مصدوق ہے، لیکن یہ ہے کہ متفرق ہو گئے پورے انسان میں، لیکن انفراد جو ہے مطلب یہ ہے کہ انسان تو ہے لیکن یہاں جو ہے یہ سفید نہیں ہے، تو انفراد جو ہے انسان کی طرف سے آیا اس میں۔ یا دوسری مثال اس کی لے لیں کہ برف، تو سفیدی تو اس پہ ثابت ہوتی ہے، انسان جو ہے یہاں نہیں ہے، انفراد جو ہے یہاں برف، تو یہ یہاں جمع ہوتے ہیں لیکن کبھی متفرق بھی ہوتے ہیں، لیکن متفرق جب ہوتے ہیں تو کبھی ایک اس جہت سے ہوتے ہیں انسان کی جہت سے یا دوسرے معنی کی جہت سے، تو اس کو کہتے ہیں عموم خصوص وجہی، ایک لحاظ سے جمع ہوتے ہیں ایک دائیں طرف سے اور متفرق ہوتے ہیں بائیں طرف سے، یا جمع ہوتے ہیں بائیں طرف سے، متفرق ہوتے ہیں جو ہے دائیں طرف سے، اور کبھی کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں جیسے انسان سفید، اس کو عمومی خصوص وجہ ہے۔ چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جمع اور متفرق ہوں لیکن جہت فرق جو ہے وہ صرف ایک طرف سے ہوتی ہے، دونوں طرف سے نہیں ہوتی، ایک چیز ہمیشہ رہتی ہے لیکن جو دوسری چیز جو ہے دوسرا بازو جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مثلا یہ ہے کہ اس میں لے لیں علم اور منطق، دونوں کے معنی یہ منطق یا علم کیونکہ اس طرف سے، تو ان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ہوتا ہے اور دوسرا عام ہوتا ہے۔ یا فقہ کو لے لیں، مطلب یہ ہے کہ جب بھی فقہ ہوگی علم تو موجود ہوگا ہی، تو علم فقہ میں یہ جمع ہو گئے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی علم ہو فقہ بھی ہو، کیونکہ مطلب منطق میں علم تو ہے لیکن منطق فقہ نہیں ہے، کیونکہ فقہ جو ہے خاص ہے اور علم جو ہے عام ہے، اس کو نسبت عموم و خصوص مطلق کہتے ہیں، کہ جب بھی فقہ ہوگی علم ہوگا، جب بھی منطق ہوگی علم ہوگا، لیکن علم کے وجود سے یہ لازم نہیں ہے کہ فقہ بھی ہو یا منطق بھی ہو، کیونکہ علم نحو بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے علوم بھی ہو سکتے ہیں، تو فقہ جو ہے وہ علم سے اخص ہے مطلقاً، اور علم جو ہے فقہ کے مقابلے میں عام ہے مطلقاً،
کیونکہ جب بھی فقہ ہوگی، جو بھی فقہ ہوگی وہ علم ہوگا، لیکن عکس اس کا دوست نہیں، کیونکہ علم جو ہے مثلا نحو پہ بھی صادق آتا ہے، صرف پہ بھی صادق آتا ہے، منطق بھی صادق آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس چوتھی کو عموم خصوص مطلق کہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم نے کیا ہے، جس میں جو ہے جمع ہوتے ہیں اور متفرق ہوتے ہیں، لیکن جہت تفریق صرف ایک طرف سے ہوتی ہے، دونوں طرف سے نہیں ہوتی، سمجھے جی؟ تو یہ ہو گئی 4 نسبتیں۔ تو اب اس میں جو ہے دائرہ تباین کی نسبت ہے وہ تو آ ہی گئی، لیکن انہوں نے جو ہے ساتھ جو ہے کچھ امیجز بھی بھیجے تھے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے کہہ رہے ہیں سائنس اور دین میں کوئی رابطہ نہیں، یہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہیں، یہ نظریہ کانٹ کے زمانے سے شروع اور ابھی تک موجود ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو ہم نے بیان کیا اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نسب اربع سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم از کم جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ رابطہ جو ہے نسبت 4 نسبتوں میں جو رابطہ ہے وہ صرف معنی کے درمیان رابطہ ہے۔ تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ سائنس اور دین میں کوئی رابطہ نہیں ہے، رابطہ تو ہے، لیکن رابطہ کیا ہے؟ اور ایک مکمل طور پہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، تو جدا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ سوال نہیں کہہ رہے ہیں سائنس اور دین میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دین کے معنی ہیں تصور ہے، یعنی دین حق کی بات کر رہے ہیں، اور سائنس کا ایک معنی ہے، اور یہ کبھی جمع نہیں ہوتے کسی چیز میں۔ تو ان معنی میں ان کے درمیان نسبت تباین کی، ان معنی کے اعتبار سے جو ہم نے بیان کیا۔ اب ظاہر کوئی دین کا معنی کوئی اور کچھ اور سمجھتا ہو اور سائنس کا معنی کچھ اور سمجھتا ہو، تو اس کی رائے اس میں کوئی مختلف ہوگی، تو اس سے کوئی فرق نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ سائنس اور معنی، اس سے یہ مترشح نہیں، اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ سائنس اور دین کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں۔ یعنی دین اور کفر کے درمیان بھی رابطہ ہے، یعنی دین جو ہے حق نظریہ ہے، اور نظریہ تو نہیں ہے، دین جو ہے حق ہے، الحق، اور کفر جو ہے باطل ہے۔ تو رابطہ تو ہے، یعنی ریالٹی کے بارے میں، حق یعنی حقیقت کے بارے میں دو نظریات تو نہیں کہنا چاہیے، 2 دعوے ہیں، ایک دعویٰ سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کفر کے اندر جو ہے کوئی بات بھی سچی نہیں ہے، مطلب یہ کہ کفر کے نظریات میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کفر کے نظام سے الگ وہ حق ہو سکتی ہے، مطلب کافر بھی سمجھتا ہے کہ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، پاکستان جو ہے وہ ایشیا میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گو کہ پاکستان ایشیا میں اس کا کفر سے سچ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہ ہو۔ تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سائنس اور دین میں رابطہ نہیں ہے، رابطہ تو ہے ان معنوں میں کہ دونوں جو ہے حقیقت کے بارے میں دعوے ہیں، لیکن دونوں جو ہے متضاد دعوے ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سائنس کو آپ جو ہے سائنس کو اس طرح جو ہے تشریح نہیں کر سکتے کہ وہ دین سے متضاد نہ رہے، اسی کو ریویژنزم کہتے ہیں، یا دین کی اس طرح تشریح نہیں کر سکتے کہ وہ سائنس کے متضاد نہ رہے، یہ بھی ریویژنزم ہے دوسری طرف سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ریویژنزم ممکن نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ریویژنزم جو ہے وہ اس کے نتیجے میں جو ہے سائنس جو ہے وہ اس کے معنی مسخ کرتے ہیں یا دین کے معنی مسخ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رابطہ ان معنوں میں
بھی ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ سائنس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کے بعد سائنس کے جو اجزاء ہیں ان کو اس نظام سے الگ کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان اجزاء پر مشتمل ایک نیا نظام بھی بنایا جا سکتا ہے جو دین کے تحت ہو، دین کے تحت ہو اور دین سے متضاد نہ ہو، دین کے تصورات یا دین کے مقاصد کا خادم ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ امام شاطبی والے موافقات میں جو بات کیا، دین کے جو حکم ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو الہی حکم شرعی اور دوسرا جو ہے واقعہ۔ تو حکم شرعی جو ہے وہ تو نصوص سے سمجھیں گے آپ، لیکن واقعہ کی سمجھ، فہم واقعہ جو ہے وہ بھی اتنی اہم ہے، اور کیونکہ اگر واقعہ آپ نے سمجھیں گے تو حکم شرعی کو کس واقعے پہ منطبق کرنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو اس لیے واقعے کے بدلنے سے شرعی حکم بھی بدلتا ہے ان معنوں میں، یہ نہیں کہ شرعی حکم کوئی فی نفس ہی بدلتا ہے، ان معنوں میں بدلتا ہے کہ وہ حکم جو ہے اس واقعے کے لیے نہیں، اور واقعے کے غلط فہم کے نتیجے میں آپ شریعت کو بھی غلط سمجھیں گے۔ تو سائنس جو ہے ایک واقعہ ہے ان معنوں میں، تو اس واقعے کو سمجھنا اہم ہے صحیح طرح سے۔ جب آپ صحیح طرح سے سمجھیں گے تو پھر صحیح شرعی حکم بھی لگائیں گے۔ شرعی حکم جو اس کا یہ ہے کہ یہ کفر ہے، اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے کلی طور پہ، پھر اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے اس کے جو اجزاء ہیں، اجزاء جو نظام سے الگ، ہم نہیں کہہ رہے نظام سے الگ کر کے اجزاء جو ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ کفر، کیونکہ کفر جو ہے وہ کوئی تخلیق نہیں کرتا، ساری اللہ کی تخلیق ہے، وہ صرف جو ہے کفر جو ہے وضع الشیء، یہ ظلم ہے، وضع الشیء غیر محلہ ہی، اور دوسری یہ ہے کہ کفر کا معنی ہے چھپانا، وہ حقیقت کو چھپاتا ہے۔ تو جب آپ ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں تو چیزیں جو ہے پھر آپ ان کو اس کی اصل جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اور جس چیز کو پھر وہ چھپایا تھا وہ واضح ہو جاتی ہے، ہر چیز کی حقیقت اس ڈیکنسٹرکشن کے نتیجے میں۔ تو اس لیے مطلب سائنس کو اور ٹیکنالوجی کو یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو اگنور کریں، اس کا وہ واقعہ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس واقعے کو صحیح سمجھیں، سمجھے نا بھائی؟ اس اور واقعے کو صحیح سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کفر سمجھیں، اس کو ڈیکنسٹرکٹ کریں، تو تتر بتر کریں، اس کا تحافہ کریں علمی اور عملی، اس کے بعد جو ہے پھر اس اجزاء کے مختلف اجزاء کو دیکھیں اور ان کو حکم لگائیں، اور پھر جو ان میں قابل قبول ہوں ترمیم کے بغیر یا ترمیم کے ساتھ ان کو جمع کریں، اور اس کے بعد جو ہے ایک نیا نظام بنائیں۔ اسلامی سائنس نہیں ہوگی، وہ جو ہے ایک نیا نظام ہوگا، اس کو آپ کچھ نہیں، اس کو اس کے نام مختلف ہم رکھ سکیں گے، نوامی سے کائنات کا علم یا جو بھی اس کو کہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس کے نتیجے میں نئی ٹیکنالوجی بنے گی، اس کا تعلق جہاد سے ہوگا، اس کا تعلق جو ہے ترقی سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق جو ہے انسان کی خدائی سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق جو ہے پروگریس سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق جو ہے ملک لا یبلا کی تخلیق سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق جو ہے اس دنیا کو جنت بنانے یعنی اصل میں جہنم بنانے سے نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ رابطہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور دوسرا کانٹ کے بارے میں جو بات کی ہے کہ کانٹ کے زمانے سے کا کوئی مقصد نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ وہ کانٹ اور وہ دوسرے جو لوگ بات کر رہے تھے وہ ریلیجن کی بات کر رہے تھے، وہ دین کی بات نہیں کر رہے تھے۔ اور مطلب یہ ہے کہ عیسائیت بھی دین تھی، اس کو پہلے ریلیجن بنایا انہوں نے، اور ایک کام جو پروٹیسٹنٹزم کے دین حق نہیں تھا عیسائیت، لیکن وہ دین تھا، اس کو ریلیجن بنایا، اور ریلیجن بنا کے جو ہے پھر اس کو جو مباحث ریلیجن کے بارے میں آتے ہیں، اور کانٹ کے مباحث کا تعلق ریلیجن سے ہے، اس کا دین سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے،
ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کہ کانٹ وغیرہ کو سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے سائنس اور دین میں کوئی رابطہ نہیں ہے یا سائنس کو اگنور کرنا ہے، وہ ہمارا واقعہ ہے۔ اس لیے مطلب ہمارے شیخ المشائخ محمد سالم، امام محمد سالم عبد الودود الشنقیطی نے فرمایا ان من العلوم مشتد الوتر، یعنی یہ علم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں عمومی معنی میں، مشتد الوتر، الیہ حتی ان ترکہ خطر، تو مطلب یہ کہ سائنس کو ترک کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کا ترک کرنا تو خطر ہے کیونکہ وہ ہمارا واقعہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں مقاییس الحرارت المکتسبہ والکیمیاء والفیزیاء والہندسہ انما احملها الصحابۃ وتابعوهم من ذوی الاصابہ اذ لیس عصرهم فی الافتکار لہا کمثل هذه الاعصار، یعنی مطلب یہ کہ صحابہ نے سائنس وغیرہ نہیں پڑھی تو اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ واقعہ نہیں تھا ان کا، لیکن آج ہمارا واقعہ ہے، اس کو کیمیا اور فزیا اور ہندسہ وغیرہ کو جو ہے اگنور کرنے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اس سے تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ مغلوب رہیں گے، لیکن یہ کہ اس کو اس سے رابط کیا ہوگا، کس طرح اس کو ٹیکل کریں گے، اس کا طریقہ جو ہے ہم نے اس پہ اختلاف ہے ہمارا، اور ہمارا طریقہ جو ہے ریویژنسٹ نہیں ہے، امام غزالی کا طریقہ جو ہے ریولوشنری ہے، وہ ڈی کنسٹرکشن ہے، تحافہ ہے، اور واقعے کو سمجھ کے اس کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور جو اسلام کے خلاف جو واقعہ ہے اس کو تتر بدلیں، یہ نہیں کہ واقعے کو کوئی قسمت کا لکھا سمجھ کے جو ہے وہ قبول کریں۔ تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ تو یہ مطلب شعر جو ہے ان من العلوم مشتد الوتر الیہ حتی ان ترکہ خطر مقاییس الحرارت المکتسبہ والکیمیاء والفیزیاء والہندسہ وانما احملها الصحابۃ وتابعوهم من ذوی الاصابہ اذ لیس عصرهم فی الافتکار لہا کمثل هذه الاعصار۔ اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذ ولمشایخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولآباء وأمهات وجدات مشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم